خود میں بہت ساری میٹنگز میں دیکھ چکا ہوں، ان کی واقعی ٹانگ کو سیریس ایشو ہے. اگلے 2 ہفتے میں انشاءاللہ باہر آ جائیں گے. وہ تو خود بےتاب ہے. وہ تو ہم نے انہیں بولا ہے کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. تو 2 ہفتے سے کیا ہو جائے گا؟ میں کل مل کے آیا ہوں. میری ان سے 1-on-1، ہم تینوں بھائی تھے، بلکہ میرے 2 دوسرے بھائی بھی ساتھ تھے، کیونکہ یہ امپورٹڈ سرکار میری پوری فیملی کے پیچھے چڑھی ہوئی ہے. ہم تینوں بھائیوں کے اوپر یہ مختلف قسم کے مقدمات بنانا چاہ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم گئے تھے، ملنے گئے تھے. بات یہ ہے، آپ نے بڑا زبردست سوال اٹھایا عمران خان کو لے کے. میں سمجھتا ہوں یہ گرفتاری یا یہ جو ضمانت منسوخ کی گئی ہے، شاید پاکستان کے مزید حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر پولیس اریسٹ کرنے آتی ہے یا عمران خان کو پکڑتی ہے تو حالات خراب کی طرف جائیں گے نا. میں پوچھتا یہ ہوں کہ عمران خان کیا دہشت گرد ہے؟ عمران خان کے بنی گلا کے ملازمین کے اکاؤنٹ سے پاکستانیوں، چاہے وہ کک ہے، چاہے وہ آپ کا ادھر کا ڈرائیور ہے، مالی ہے، اربوں روپے پکڑے گئے ہیں. عمران خان نے کیا کیا ہے؟ کوئی لوٹ مار کی ہے؟ عمران خان پہلے بھی تو عدالتوں میں بینش پیش ہوتے رہے ہیں نا، جب تک گولی نہیں لگی تھی، جب تک ان کی جان کو خطرہ نہیں تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے عمران خان صاحب عدالتوں میں بھی پیش نہیں ہو رہے. آج ہی میں آپ کے وکیل کو، یعنی خان صاحب کے وکیل صاحب کو سن رہی تھی. وہ obviously وہ ریزن بھی یہ دے رہے تھے کہ 70+ ہیں عمران خان صاحب، بزرگ ہیں. ظاہری سی بات ہے اس بزرگی کے اندر زخم بھی دیر سے ہی بھرتے ہیں، وہ تو میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں. لیکن اب وہ عدالتوں کے اندر جا بھی نہیں رہے ہیں نا، چاہے بینکنگ کورٹ ہو، چاہے انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہوں. کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک ریلیف کی امید آ جاتی ہے، کبھی آپ لاہور ہائی کورٹ کی طرف نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ وہاں سے ریلیف کی امید آ جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج آپ محسن نقوی صاحب کی جو پنجاب پولیس ہے اس کے رحم و کرم پر ہیں. ضمانت خارج مطلب کہ اریسٹ کسی بھی ٹائم پر ہو سکتا ہے. آپ تو خود ایک قانونی بیٹل لڑ رہے ہیں، آدھے قانون دان تو آپ خود بن گئے ہوں گے. بتائیں مجھے عمران خان صاحب اریسٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ خود بتائیں آپ مجھے. دیکھیں اگر ان کی تسلی اور انہیں ذہنی سکون عمران خان کو ریسٹ کر کے زمان پاک میں ریڈ کر کے وہاں آ کے جو بھی پھر وہاں آگے ہمارے ہزاروں کارکنان جو ہزاروں موجود ہوتے ہیں روزانہ کی بنیادوں پہ، پھر وہی ایک میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں پھر انارکی کی طرف سچویشن جائے گی. سوال یہ ہے کہ عمران خان پہلے پیش ہوتے رہے، ان کو 4 گولیاں لگیں. کیا عمران خان کو جان کا خطرہ نہیں ہے؟ عوام نے آپ کو، پی ٹی آئی کو بھی مینڈیٹ دیا تھا، وہ مینڈیٹ پی ٹی آئی نے خود ٹھکرایا. پی ٹی آئی نے خود اپنے ریزگنیشنز دیے، نیشنل اسمبلی سے باہر نکلے. اگر آج عثمان ڈار پی ٹی آئی اگر آج نیشنل اسمبلی میں ہوتی تو میں دیکھتی کہ اتنی آسانی سے یہ 170 ارب کے ٹیکسز کیسے لگتے. آپ لوگ کیوں نہیں بنے عوام کی آواز؟ عوام نے آپ کے اوپر اعتماد کیا. آپ صرف ایک ایگو ٹرپ پر کہ جی عمران خان صاحب کیونکہ وزیر اعظم نہیں رہے ہم نے اس اسمبلی میں نہیں بیٹھنا. پچھتا رہے ہیں آپ کیا؟ نہیں دیکھیں، پہلے دن سے ہم اس رجیم چینج کو اور اس سازش سے ذریعے آئے امپورٹڈ وزیر اعظم کو مانتے نہیں تھے. لیکن آپ جانتی ہیں، میڈیا جانتا ہے، پوری قوم جانتی ہے، اگر 2 ماہ قبل پیچھے چلے جائیں تو ہم تو جا رہے تھے اسمبلیز میں، یہی دعوت دے رہے تھے، یہی کہتے تھے جی اسمبلیز میں آئیں بات کریں. پھر یہ بھاگ گئے. کم از کم مجھے یہ دلی خوشی ہے کہ ان کا جو ڈبل فیس ہے، یہ اصل چہرہ اس حکومت کا، ان کے وزراء کا، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، اسحاق ڈار ہوں، جتنے بھی 14 جماعتوں کے لوگ اندر بیٹھے ہیں، یہ سارا قوم کے سامنے آ رہا ہے. یہ تو خود عمران خان سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ عمران خان نے کہا میں اسمبلی میں واپس آ رہا ہوں. وہ استعفے جو راجہ پرویز اشرف آپ کے اسپیکر کہتے تھے جی ایک ایک کر کے آئیں گے تو پھر قبول کروں گا، اور درجنوں اکٹھے منظور کر لیے. تو یہ سارا میں پھر اس نقطے پہ آؤں گا بینش کہ پاکستان کا گلا سڑا فرسودہ کرپٹ نظام جب تک یہ ٹھیک نہیں کریں گے، یہ ملک 75 سال آگے بھی اسی طرح سٹرگل کرے گا. ہم پاکستانیوں کو انہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ویسے ڈاکٹر صاحب وہ کون ہے جو چاہتا ہے کہ پی ایم ایل این کا، پیپلز پارٹی کا، اس تمام متحدہ حکومت کا چہرہ ایکسپوز ہو جائے ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان کی عوام کی سفرنگ کے، جیسے پہلے عمران خان صاحب کا ہوا؟ وہ کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ سب پولیٹیشنز ایکسپوز ہو جائیں اور اس کی جو قیمت ہے وہ پاکستان کی عوام کو دینی پڑے گی؟ دیکھیں ایک بات تو کلیئر ہے بینش کے پاکستان میں آج ایک ڈویژن موجود ہے. ایک طرف وہ کرپٹ لوگ ہیں جو اس نظام کے بینیفیشری ہیں، جو اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو انہیں سوٹ کرتا ہے، جو انہیں مال بنانے میں سپورٹ کرتا ہے، جو ان کو قانونی تقاضوں میں سپورٹ کرتا ہے، زندگی کی ان کی جو روزمرہ کی ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے سپورٹ کرتا ہے، چاہے اس میں مختلف ادارے انوالو ہیں، جس کو بھی لے لیں. اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. آپ کے میرے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں، بنیادی حقوق، وہ پروٹیکٹ ہونے چاہیے. اور اس کے لیے عمران خان جو جدوجہد کر رہا ہے اس کے ساتھ سارے کھڑے ہیں. اگر آپ اسے پوچھیں
تو عثمان ڈار آپ تو ایک کاروبار کر رہے تھے, بڑی زبردست زندگی گزار رہے تھے, یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ کے سیاست میں آئے کیوں ہو؟ تو میں اس لیے آیا کہ مجھے نظر آیا کہ ان سب میں سے عمران خان بہتر شخص ہے, بہتر لیڈر ہے. کم از کم میری اور آپ جیسے کئی ہزاروں لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کی خواہش ہوگی کہ ان کی آنے والی نسلیں, ان کے بچے اس ملک میں رہیں, اس ملک کے لیے اسٹرگل کریں. میں تو یہ سوچ کے پالیٹکس میں آیا تھا. اور عمران خان صاحب سے ڈاکٹر صاحب یاد آیا مجھے, میں ذاتی طور پر جانتی ہوں کہ آپ کے اوپر بہت برا وقت چل رہا ہے, لیکن ہوتا ہے اپوزیشن میں آتا ہے برا وقت. جب آپ حکومت میں تھے تو آپ کے اپوزیشن پر بھی بہت برا وقت آیا, لیکن آپ لوگوں کے چکر کے اندر نا عمران خان صاحب کے اوپر بھی برا وقت آ گیا. آج مجھے پتا چلا ہے کہ بھئی ان کی جو ضمانت ہے وہ خارج کر دی. آپ نے فون شون کیا عمران خان صاحب کو؟ ڈرے تو نہیں ہوئے؟ زمان پاک میں قائم ہیں, ڈٹ کے کھڑے ہیں کہ بھاگنے کی تیاری ہو رہی ہے؟ گرفتاری کی تیاری کر لی ہے انہوں نے؟ دینی ہے گرفتاری کہ نہیں دینی؟ دیکھیں, ایک تو میرا لیڈر نہ پہلے بھاگا ہے, نہ آج بھاگا ہے, نہ آگے بھاگے گا, اور یہی ہمارا فخر ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھو کہ میں بھاگتے تو نہیں ہیں پر ڈر جاتے ہیں, ڈرتے تو ہیں, اسی لیے تو پلستر ہی نہیں اتر رہا. یہ کون سا پلستر ہے جو ابھی تک نہیں اترا؟ نہیں, یہ حقیقی میں دیکھیں, میں بہت ساری میٹنگز میں دیکھ چکا ہوں, ان کی واقعی ٹانگ کو سیریس ایشو ہے. اگلے 2 ہفتے میں انشاءاللہ باہر آ جائیں گے. وہ تو خود بےتاب ہے, وہ تو ہم نے انہیں بولا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے, پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. تو 2 ہفتے سے کیا ہو جائے گا؟ میں کل مل کے آیا ہوں, میری ان سے 1-on-1, ہم تینوں بھائی تھے, بلکہ میرے 2 دوسرے بھائی بھی ساتھ تھے, کیونکہ یہ امپورٹڈ سرکار میری پوری فیملی کے پیچھے چڑھی ہوئی ہے. ہم تینوں بھائیوں کے اوپر یہ مختلف قسم کے مقدمات بنانا چاہ رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم گئے تھے, ملنے گئے تھے. بات یہ ہے, آپ نے بڑا زبردست سوال اٹھایا عمران خان کو لے کے. میں سمجھتا ہوں یہ گرفتاری یا یہ جو ضمانت منسوخ کی گئی ہے, شاید پاکستان کے مزید حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر پولیس اریسٹ کرنے آتی ہے یا عمران خان کو پکڑتی ہے تو حالات خراب کی طرف جائیں گے نا. میں پوچھتا یہ ہوں کہ عمران خان کیا دہشت گرد ہے؟ عمران خان کے بنی گلا کے ملازمین کے اکاؤنٹ سے پاکستانیوں, چاہے وہ کک ہے, چاہے وہ آپ کا ادھر کا ڈرائیور ہے, مالی ہے, اربوں روپے پکڑے گئے ہیں. عمران خان نے کیا کیا ہے؟ کوئی لوٹ مار کی ہے؟ عمران خان پہلے بھی تو عدالتوں میں بینش پیش ہوتے رہے ہیں نا, جب تک گولی نہیں لگی تھی, جب تک ان کی جان کو خطرہ نہیں تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ عمران خان صاحب عدالتوں میں بھی پیش نہیں ہو رہے. آج ہی میں آپ کے وکیل کو, یعنی خان صاحب کے وکیل صاحب کو سن رہی تھی, وہ obviously وہ ریزن بھی یہ دے رہے تھے کہ 70+ ہیں, عمران خان صاحب بزرگ ہیں, ظاہری سی بات ہے اس بزرگی کے اندر زخم بھی دیر سے ہی بھرتے ہیں, وہ تو میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں, لیکن اب وہ عدالتوں کے اندر جا بھی نہیں رہے نا, چاہے بینکنگ کورٹ ہو, چاہے انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہوں. کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک ریلیف کی امید آ جاتی ہے, کبھی آپ لاہور ہائی کورٹ کی طرف نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ وہاں سے ریلیف کی امید آ جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج آپ محسن نقوی صاحب کی جو پنجاب پولیس ہے اس کے رحم و کرم پر ہیں, ضمانت خارج, مطلب کہ اریسٹ کسی بھی ٹائم پر ہو سکتا ہے. آپ تو خود ایک قانونی بیٹل لڑ رہے ہیں, آدھے قانون دان تو آپ خود بن گئے ہوں گے. بتائیں مجھے عمران خان صاحب اریسٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ خود بتائیں آپ مجھے. دیکھیں اگر ان کی تسلی اور انہیں ذہنی سکون عمران خان کو ریسٹ کر کے زمان پاک میں ریڈ کر کے وہاں آ کے جو بھی پھر وہاں آگے ہمارے ہزاروں کارکنان جو ہزاروں موجود ہوتے ہیں روزانہ کی بنیادوں پہ, پھر وہی ایک میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں, پھر انارکی کی طرف سچویشن جائے گی. سوال یہ ہے کہ عمران خان پہلے پیش ہوتے رہے, ان کو 4 گولیاں لگیں, کیا عمران خان کو جان کا خطرہ نہیں ہے؟ ہمیں یہ سارے سوال اٹھانے والی بات ہے نا. عمران خان کوئی عام آدمی ہے نا. ابھی یہ سوچیں کہ ایک شخص کے اوپر جان لیوا حملہ ہو چکا ہے, اور اس کو صرف اپنی ایک, اور اوپر سے جو کیسز بھی ہیں بینش, وہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں سارے, وہ انتقامی کاروائی کے لیے بنائے گئے ہیں, جو بھی انگیج کرنے کا ایک سسٹم تھا عمران خان کو. تو یہ پورا پاکستان جانتا ہے, حال ہی عمران خان کے فالوورز نہیں, کہ عمران خان ایک آپ سمجھ لیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جنگ لڑنے والا شخص ہے. وہ کیوں عدالتوں میں پیش نہیں ہوگا؟ وہ شخص جو خود رول آف لا کی بات کر رہا ہے وہ کیوں نہیں جائے گا؟ تو اگر یہ آنا چاہتے ہیں, محسن نقوی صاحب بھیجنا چاہتے ہیں, میں انہیں آپ کے پروگرام سے دعوت دیتا ہوں, بھیج دیں پولیس کو. ویسے وہاں بڑا زبردست رات کو حلوہ پوڑی بھی نکل رہا ہوتا ہے, پائے وغیرہ بھی ہیں, نان چنے بھی ہیں. تانوں بھی پتہ ہے جب پولیس آندی ہے نا حلوہ پوری نہیں کھاندی, کریک ڈاؤن ہوتا ہے. وہ جب آ گئے تو انہوں نے خان صاحب کو لے کر جانا, اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان آپ لوگوں کی ریڈ لائن ہے. پاکستان ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے کہ پاکستان میں ریڈ لائنز کراس ہوتی ہیں. ہو گئی ہے ریڈ لائن کراس, اریسٹ کرنے آ گئے, کیا کریں گے ڈار صاحب, اور کیا کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ پڑوسی تو کاٹتے نہیں نا نس جان گے. ان کے آقا ہوں
محسن نقوی ہوں یا ان کے بڑے ہوں، پھر جو رد عمل آئے گا پورے پاکستان سے، کراچی سے لے کے وزیرستان تک اور چمن سے لے کے گوادر تک، پھر بھی اس کے لیے تیار ہیں۔ پھر مقصد یہ ہے کہ یہ خود چاہتے ہیں کہ مزید معاشی دلدل میں پھنسا یہ ملک پاکستان، جس میں انہوں نے ایک تاریخی تباہی کی ہے معاشی طور پہ، اس میں مزید معاملات خراب ہوں گے نا۔ مقصد پکڑنے کی ایک وجہ بھی ہوتی ہے نا، وہ تو ہوگا ڈاکٹر صاحب، وہ تب بھی ہوا تھا جب وقت کے وزیر اعظم کو ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں نے نااہل کرایا تھا۔ میں صرف مجھے پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں، کیونکہ آخری 3-4 منٹ مجھے آپ کے ساتھ یہ گفتگو کرنی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ عوام کو سمجھا دیں۔ عمران خان صاحب گرفتاری دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، آج نہیں تو کل، وہ میں اکثر کہتی ہوں بکرے کی ماں کب تک خیر ملائے گی، کہ پولیس نے تو آنا ہی ہے نا، اس کیس میں آئے، انسداد دہشت گردی کے کیس میں آئے، ٹیرین کے کیس میں آئے، فارن فنڈنگ کے کیس میں آئے، کسی بھی کیس میں، ایک کیس تھوڑی ہے، پولیس آ گئی۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرفتاری دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ان کی تو دلی خواہش ہے، اور ویسے بھی آپ کے بزدل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ آئے روز کہتے رہتے ہیں جی میں نے گرفتار کرنا ہے، تو پولیس آ جائے گرفتار کرنے، جب پھر آئے گی پھر جو بھی معاملات ہوں گے ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ سارے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہیں۔ اگر آپ نے میاں نواز شریف کی بات کی ہے، وہ نہل ہوئے یا وہ ان کے ساتھ پکڑ دکڑ ہوئی، وہ پناما لیکس جو عمران خان تو نہیں لے کے آیا تھا، نہ وہ وہاں رسیدیں دے سکے، اربوں روپے کی دولت کا وہ حساب نہیں دے سکے۔ پناما میں تو ہوئے بھی نہیں نا سر، عمران خان صاحب خود ایک پٹیشنر تھے نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کے اندر، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے سر، اور پیناما کے اندر تو نہیں ہوا، کاما پر ہوا ہے، تنخواہ نہیں لی ہے۔ لیکن آئی ایم ناٹ ڈسکسنگ نواز شریف کیس ہیئر، آئی ایم جسٹ ڈسکسنگ کہ ایک وقت کے وزیر اعظم کو بھی نکالا گیا ہے، اور تب بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا، پاکستان تب بھی قائم و دائم رہا، لیکن ہم تیار ہیں، معیشت لیکن تب سے نیچے آ گئی سر۔ ہم ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہیں، ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہیں۔ عثمان ڈار جیل جانے کے لیے تیار ہیں سر، پتہ چلے کہ خان صاحب سے پہلے آپ جیل میں چلے جائیں۔ دیکھیں ہم تو میں تو پہلے ہی انہیں کہہ چکا ہوں کہ میرے ویڈیو میسیج ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جیل برو تحریک میں خان صاحب نے جس دن کہا کہ آپ لوگ جائیں اور اپنی جا کر آپ رضاکارانہ طور پہ گرفتاریاں دیں، انشاءاللہ تعالی عثمان ڈار آپ کو سیالکوٹ میں سب سے آگے نظر آئے گا۔ پولیس تھانے جاؤں اور انہیں بولوں گا گرفتار کر لیں۔ ویسے بھی میں آپ کے پروگرام سے آپ جیل سے الیکشن لڑیں گے، ٹکٹ نہیں لینا ڈاکٹر صاحب، نا ڈاکٹر صاحب جذباتی بیان نہ دو، تسی ٹکٹ نہیں لینا، الیکشن نہیں لڑنا تسی۔ نہیں تو جیل سے بھی بیٹھ کے لڑ لیں گے، ماضی میں بھی لڑتے رہے ہیں۔ خواجہ صاحب کو آپ کے پروگرام سے یہ ضرور یقین دہانی کراتا ہوں کہ جیل کے اندر سے بھی ان کے خلاف میں ہی الیکشن لڑ رہا ہوں گا۔ عثمان ڈار سے ان کا پیچھا چھوٹنے والا نہیں ہے، یہ جتنے مرضی جیلی کیسز مجھ پہ بنوا لیں۔ جو اس وقت یہ سیالکوٹ میں کوشش کر رہے ہیں بینش پوری طرح سے میری کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے، میرے پیچھے اینٹی کرپشن اور مختلف قسم کے محکمے چڑھا دیے ہیں، میری فیملی کے پیچھے، ہم بھائیوں کے پیچھے۔ میں ایک آپ کے پروگرام سے ریکویسٹ کر کے جا رہا ہوں، جب بھی یہ میرے کیسز جو انہوں نے میرے اوپر کرپشن کے، اینٹی کرپشن کے بنانے کی کوشش کرے، جب بھی یہ کیسز کی ہیئرنگ ہو، اوپن ٹرائل ہو، سارے میڈیا کے سامنے ہو، سیالکوٹ کے لوگوں کے سامنے ہو، جو بھی میرے اوپر الزامات ہیں میں سب کے سامنے فیس کروں گا، جواب دوں گا، بھاگوں گا نہیں انشاءاللہ تعالی۔ میرا دامن صاف ہے، تیار ہوں، جب بھی آئیں گے میں تو منتظر ہوں۔ جب آپ کی حکومت تھی شاہد خاقان عباسی صاحب، یہی بات جو آپ کر رہے ہیں نا، اوپن ٹرائل ہو، سب کو پتہ چلے، وہ کہتے رہ گئے، آپ نے ان کی بات نہیں مانی، آپ بلکہ الٹا ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور مجھے یاد آیا نیب کے دفتر میں آپ گئے تھے تو آپ ہی کے سامنے فائل رکھی گئی تھی نا، جس کے اندر آگے لسٹوں کے نام تھے، تو آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ آگے آپ کا نام بھی آنے والا ہے ان لسٹ کے اندر؟ بس یہ ایک بدقسمتی کہہ لو، یہی میں اس گلے سڑے فرسودہ نظام کے اوپر بات کر رہا ہوں نا۔ بات یہ ہے بینش، میں اگر اپنی بات کروں یا آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات کی ہے، کوئی شخص بھی جو اس ملک کے اندر ایمانداری کے ساتھ ملک کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے، قومی خزانے پہ بوجھ نہیں بنتا وہ شخص اور اپنی جیب سے معاملہ چلاتا ہے تاکہ عوام کو ریلیف ملے، ملک کی بہتری ہو، تو یہ کیا پیغام دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کو کہ آپ کام نہ کریں؟ آپ پاکستان میں ایماندار پولیٹیشین کی، ایماندار شخص کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پچھلے 75 سالوں میں کتنے ایسے ایماندار لوگ جو ایمانداری سے اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہوں گے، ان کو اسی طرح پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے سالوں میں فارغ کر دیا نظام کو۔ صرف آپ کے بارے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور ایک بہنوں والا مشورہ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی، تو اگلی دفعہ ذرا آپ نے احتیاط برتنی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آل دا ویری بیسٹ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہم شوز کرتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔